آج اس طرح جدید دور ہے، ایک لمحے کی خبر دوسرے لمحے دنیا بھر میں پہنچ جاتی ہے۔ سوشل میڈیا کتنا زیادہ فعال ہے، اگر ریگولر میڈیا پر کوئی خبر نہیں آتی تو سوشل میڈیا ہر چیز کو، ساری صورتحال کو بے نقاب کر کے رکھ دیتا ہے۔ 26 نومبر کو جو کچھ پاکستان میں ہوا، ڈی چوک میں ہوا، اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ 300 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا گیا، سیدھی گولیاں ماری گئی، سیدھی فائرنگ کی گئی، سنائپر بیٹھے ہوئے تھے۔ جبکہ محسن نقوی وزیر داخلہ پاکستان، ان کی طرف سے کہا گیا، اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے بھی دعویٰ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات جناب عطا تارڑ کی طرف سے بھی ایک ہی بات کی گئی کہ بتائیں، دکھائیں کتنے لوگ مرے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ پولیس کی طرف سے، رینجرز کی طرف سے ایک بھی گولی نہیں چلائی گئی اور ایک بھی بندہ ان کا تحریک انصاف کا نہیں مرا۔ اگر مرا ہے تو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ دکھائی جائے، اس کی لاش کے بارے میں بتایا جائے، اس کے کوائف دیے جائیں۔ یہ چونکہ 3 افراد کی طرف سے کہا گیا، محسن نقوی، عطا تارڑ اور عظمیٰ بخاری صاحبہ، تو اس پر شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ ان کی طرف سے جو بھی کہا جائے گا وہ کتنا سچ ہوگا۔ تو تحریک انصاف کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے 8 لوگ مارے گئے ہیں، جبکہ سلمان اکرم راجہ جو تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ اسی طرح سے بڑی لیڈرشپ سوائے علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کے اس مظاہرے میں، اس دھرنے میں، اس احتجاج میں جو ڈی چوک میں جا کر ہوا ہے وہاں پر موجود نہیں تھے۔ سلمان اکرم راجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمارے 20 لوگ مارے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 8 کے کوائف ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے جو نام بتایا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ محمد الیاس، انیس، ستیم، ملک صفدر علی، ملک مبین، اورنگزیب، عبدالرشید اور احمد ولی اس دوران جام بحق ہو گئے۔ ان کو گولیاں لگی ہیں۔ ایک شخص ایف سی جو ریٹائرڈ تھا وہ بھی تحریک انصاف کے اس اجتماع میں آیا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ رینجرز کی گاڑی کے نیچے آ کے جام بحق ہو گیا تھا۔ تحریک انصاف کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے 8 لوگوں کو مار دیا گیا ہے، جبکہ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ 20 لوگ مارے گئے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوائف ہیں 8 لوگوں کے۔ تو اس کے بعد یہ سوال پھر نہیں رہتا کہ وہاں پہ 300 لوگ مارے گئے، وہاں پہ 270 لوگ مارے گئے، وہاں پہ کتنے لوگ زخمی ہو گئے اور کتنے لوگ لاپتہ ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے اور لاپتہ ہونے والوں کی تعداد بھی 1000 بتائی جا رہی ہے۔ ان میں سے بھی کئی کو لوگ مرنے والوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ بہرحال جب تحریک انصاف کا خود یہ دعویٰ ہے کہ 8 لوگوں کے کوائف ان کے پاس ہیں، اور سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کم از کم 20 لوگ ہمارے مارے گئے ہیں، تو پھر اس دعوے کی، اس خبر کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں رہتی کہ 300 لوگ وہاں پہ مار دیے گئے اور ان کی لاشوں کو غائب کر دیا گیا۔ یہ دور کون سا ہے؟ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ تک اطلاع پہنچ جاتی ہے، اور جہاں پر وقوع ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے بات لیک ہو جاتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ 300 لوگ وہاں پہ مارے گئے ہیں اور 300 لاشوں کو ڈمپ کر لیا گیا ہو اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی ہو۔ باقی بشرا بیگم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ٹیک اوور کر لیا ہے۔ یہ کس کی طرف سے کہا گیا؟ فیصل کریم کنڈی جو گورنر ہے خیبر پختونخوا کے، ان کی طرف سے کہا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صداقت بھی ہے۔ جب آپ کی لیڈرشپ جس طرح سے وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تھی، سیکرٹری جنرل وہاں پہ موجود نہیں تھے، باقی لیڈر بھی وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو پھر بشرا بیگم نے معاملات کو ٹیکل کیا، سنبھالا، وہ وہاں پہ پہنچ گئی۔ اور وہاں سے بھی یہ خبریں باہر آ رہی ہیں کہ بشرا بیگم اس کے باوجود بھی کہ وہاں پہ فائرنگ ہو رہی تھی، سیدھی گولیاں چلائی جا رہی تھی اور شیلنگ بھی ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ آنسو گیس بھی پھینکی جا رہی تھی، بشرا بیگم اس کے باوجود بھی وہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ وہیں پہ رہنا چاہتی تھی۔ بشرا بی بی کی طرف سے اپنی پولیٹیکل کمیٹی میں کہا گیا ہے کہ مجھے وہاں سے زبردستی نکالا گیا، مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھایا گیا، اور ایک موقع پر تو انہوں نے
گاڑی سے چھلانگ لگانے کی بھی کوشش کی۔ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیک اوور کر لی ہے بشرا بی بی نے تو بالکل درست کہا جا رہا ہے، گو کہ فیصل کریم کنڈی کی طرف سے یہ تنقید کی گئی ہے، یہ طنز کیا گیا ہے، لیکن سچ یہی ہے، حق یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ بشرا بیگم نے پارٹی کو تقریباً ٹیک اوور کر لیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے؟ حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ وہاں پہ لیڈرشپ اول تو موجود نہیں تھی، اور جو لوگ موجود تھے وہ بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوئے تھے۔ بشرا بیگم نے اسی کمیٹی میں یہ بھی بتایا کہ سلولی جانے کی پالیسی بنائی گئی تھی، جبکہ ہم فوری طور پہ وہاں پہ پہنچنا چاہتے تھے، اور ان تک یہ میسج بھی پہنچایا گیا کہ عمران خان اس پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ سنجانی میں یہ احتجاج لے جایا جائے، جیسا کہ محسن نقوی کی طرف سے کہا گیا، اور بیرسٹر صاحب بھی یہی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت نے کہا کہ میں اور علی مین گنڈاپور ڈی چوک نہیں جانا چاہتے تھے۔ تو عمران خان کے حوالے سے یہ واقعی خبریں آ رہی تھی کہ عمران خان نے آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ وزیر داخلہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ عمران خان تو آمادہ تھے، لیکن بشرا بیگم نہیں مانی تھی، تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ڈی چوک میں احتجاج کرنا ہے۔ تو عمران خان سے پیغام بھی ریکارڈ کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان نے پیغام ریکارڈ نہیں کروایا، جس کو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے آمادگی ظاہر کر دی تھی کہ اس احتجاج کو سنجانی لے جایا جائے۔ تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ چونکہ ہائی کورٹ کی طرف سے احتجاج پر پابندی لگا دی گئی تھی، تو عمران خان کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے؟ کل ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کر رکھا تھا، اس کے باوجود آپ لوگوں نے احتجاج کیا۔ تو عمران خان کے لیے اب یہ بہت بڑا گواہ سامنے آ گیا ہے۔ محسن نقوی کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان تو آمادہ ہو گئے تھے، کل عمران خان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ڈی چوک میں کیوں حکم دیا تھا۔ اب عمران خان سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ نے کیوں ڈی چوک میں لوگوں کو آنے کے لیے کہا تھا۔ بہرحال بشرا بی بی تک یہ بات پہنچائی گئی کہ عمران خان آمادہ ہو گئے ہیں، تو بشرا بی بی کی طرف سے کہا گیا کہ جب تک عمران خان نہیں کہتے، مجھ تک ان کا پیغام نہیں پہنچتا، ہم ڈی چوک میں جائیں گے۔ تو اس طرح سے بشرا بی بی نے ڈی چوک جانے کا فیصلہ کیا، اور وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر 9 مئی کے مجرموں کو سزائیں دے دی جاتی تو آج کا یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ تو شہباز شریف صاحب کے لیے ایک اس کا جواب یہ بھی ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب، اگر 9 فروری نہ کیا گیا ہوتا، 8 فروری کو انتخابات ہوئے اور 9 فروری کو فارم 45 کہیں نظر نہیں آیا، اور فارم 47 ہر طرف آج تک گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر 9 فروری نہ ہوتا تو بھی صورتحال ایسی گھمبیر نہ ہوتی۔ فیصل وابڈا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے گی۔ فیصل وابڈا کی طرف سے پہلے بھی ایسی خبریں دی گئیں جو بالکل سراسر جھوٹی ثابت ہوئیں۔ بہرحال اس خبر میں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے گی تھوڑی بہت حقیقت ہو سکتی ہے۔ پابندی لگائی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ نئی پارٹی معرض وجود میں آ جائے گی۔ بہرحال فیصل وابڈا صاحب اپنی خواہش کو خبر بنا کر لے آتے ہیں، اور ان کی بہت سی خبریں جھوٹی بے بنیاد ثابت ہوتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی خبر ہو، لیکن اندر سے ان کو شاید بتا دیا گیا ہو کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگا کے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب آج کل چونکہ فارغ ہوتے ہیں، کوئی سفیر ان کو ملنے چلا جاتا ہے، کوئی کونسلر ملنے چلا جاتا ہے، کوئی پارٹی کے لوگ ملنے چلے جاتے ہیں۔ جب سارے راستے بند تھے تو میاں نواز شریف صاحب نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم تو مری جانا چاہتا ہوں، تو میاں نواز شریف صاحب کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے مری پہنچا دیا گیا۔ وہاں پہ بیلاروس کے صدر پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں، وہ میاں نواز شریف صاحب سے ملتے ہیں۔ الیگزینڈر لوکاشینکو ان کا نام ہے، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو دیکھا تو میاں نواز شریف کے ساتھ وہ چمٹ گئے، وہ گلے لگا لیا انہوں نے میاں نواز شریف کو، اور کہا کہ ہم تو پرانے بھائی ہیں، میں 2015 میں بھی پاکستان آیا تھا، آپ مجھے جھینگا گلی، مینگا گلی، فلانے گلی لے گئے تھے، تو وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی تھی، آپ 2015 میں ہی ہمارے ملک میں آئے تھے، تو میری اور میاں نواز شریف کے مابین بہت اچھی ملاقاتیں رہی ہیں، ہمارے ذاتی تعلقات ہیں۔ اب یہ شینکور کی طرف سے کہہ دیا گیا، بیلاروس کی صدر کی طرف سے کہہ دیا گیا، اور انہوں نے میاں نواز شریف کو گلے بھی لگا لیا، تو یوں سمجھ لیں کہ پاکستانیوں کے آدھے مسائل حل ہوئے پڑے ہیں۔ سرپسندوں کو، سرپسند جو سروں کو پسند کرتے ہیں اور کھلے ہوئے سروں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کی طرف سے
شر پسندوں کا ساتھ نہ دینے پر عوام کا شکریہ ادا کیا گیا ہے. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے. اور حسن ایوب جو مسلم لیگ نون کے بڑے حامی اینکر ہیں، صحافی ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ رینجر نے 100 تحریک انصاف کے لوگوں کے سر کھول دیے. تو ان لوگوں کو، سرپسندوں کو، جن کو کھلے ہوئے سر پسند ہیں، ان کو شرپسندوں کے کھلے ہوئے سر چاہیے. عمران خان کی طرف سے آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے کے لیے کاغذات جمع کروائے گئے تھے، لیکن ان کو قبول کرنے کے بعد بھی عمران خان کو اس میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ملی. تو ولیم ہیگ کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر منتخب کر لیا گیا ہے. عمران خان ہوتے، الیکشن میں حصہ لے رہے ہوتے تو یقینی طور پر یہی صدر بنتے. بہرحال ولیم ہیگ جو برطانیہ کے بڑے سیاستدان رہے ہیں، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بن گئے ہیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.